ابھی جو میں اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں وہ اگلے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا. ٹرانسپورٹ ہو, ایگریکلچر ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, CNW ہو, محکمے ہوں جس میں LDA کا محکمہ ہے, PHA کا محکمہ ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, تمام سیکٹرز کو بٹھا کر جو جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے ان کے سیکٹرز کے ان کے مطابق ان کو اہداف دیے گئے. میری گزارش ہے, پہلی بات تو میں نے کل جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا ہے, شاہد کریم صاحب نے اسموگ کے اوپر ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان کو میں نے یہ پورے اس اسموگ میٹیگیشن پلان کا بھی بتایا. اور اسموگ کلائمیٹ چینج جو موسمی تبدیلی ہے اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کی ایئر پولوشن ہے. اس کے علاوہ پنجاب نے پہلی دفعہ 10 سالہ کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی جس کے اندر ہمارے فلڈز ہیں, نیشنل ڈیزاسٹرز ہیں, ریزیلینس ہے, ریہیبلیٹیشن ہے اور اس کی ریکوری ہے, پھر اس کی پوری مانیٹرنگ ہے, جو اس کے پلرز ہیں کلائمیٹ چینج کے, اور پھر کون کون سے ولنریبل ایریاز ہیں ان ساروں کو اہداف دیے. اور یہ بھی پالیسی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایکشن پلان کے ساتھ بنایا گیا. آج اور کل ہیئرنگ بھی تھی کورٹ کے اندر, اور اس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں جج صاحب کو جا کے بریفنگ دوں. میں نے ان سے وقت بھی مانگنا ہے اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 سالہ اسموگ جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال کا فینومینا ہے, اور اسموگ کے جو ریزنز ہیں, جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, اس میں ٹرانسپورٹ ہے, اس میں ایگریکلچر ہے, اس میں انرجی ہے, اس میں ہمارے ہیبٹس ہیں, ہمارا بیہیویئر ہے, ہمارا ایکشن ٹورڈز نیچر ہے, پھر ہماری انڈسٹری ہے, ہمارا ہیلتھ. اس وقت اسموگ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے, تو یہ بات سمجھنی پڑے گی. اور پھر سول سوسائٹی, NGOز, پرائیویٹ آرگنائزیشنز, ایک تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہر طرف سے ہمیں تجاویز آ رہی ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی جس طرح WWF نے لیٹر لکھا ہے ٹو دا پرائم منسٹر, بیکاز انوائرمنٹل کاؤنسل کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, لیکن میں اس میں جتنی چیزیں انہوں نے پرائم منسٹر کو کرنے کو کہی ہیں وہ 8 ماہ سے اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہیں. ایک چیز جو انہوں نے تجاویز دی ہے وہ اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے جو WWF کے پاس موجود ہے, اسی طرح IUCN کے پاس موجود ہے, اسی طرح جو ایئر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کرتی ہیں ایسوسیشنز ان کے پاس یہ آن لائن موجود ہے, یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ اس کو پڑھ کر جو ہمیں اس میں گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ اگر ہم اس سرکل میں چلتے رہے کہ یہ کر لیں اور اس کو نہ دیکھا ہوا تو ہم کوئی خاطر خواہ اس میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے. اگر وہ اس کو پڑھ لیں اور ابھی ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے تاکہ فوراً پتہ چل جائے, ایک 2 پیجر جو 10 ایئر پلان اس میں سے نکال کر وہ بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ جو گیپس ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے اور ہم ان گیپس کو فل کریں گے. یہ پنجاب گورنمنٹ نے 10 سالہ اسموگ کی پالیسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانچ بھی کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس میں سیکٹورل اہداف بھی دے دیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں, اور محکمے اس کے اندر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی مانیٹرنگ, ان کے اہداف اور ان کی ٹارگٹ اورینٹڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ جیسے ایگریکلچر میں پہلی دفعہ پنجاب نے سٹبل برننگ کے آلٹرنیٹیو سپر سیڈر 1000 فارمرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے. 60% سبسڈی پنجاب گورنمنٹ اس کی کاسٹ اٹھا رہی ہے اور 40% فارمر دے رہا ہے. 1000 اس وقت فارمز کے اوپر جو سپر سیڈر چل رہے ہیں اور کسانوں نے اسے رینٹل شروع کر دی ہے, وچ از ویری گڈ, تاکہ وہ ڈسٹریبیوٹ اور اس کا ملٹی پلائر افیکٹ. اور 5000 کا ٹارگٹ ہے, 1000 سے زائد اس لیے نہیں بن سکے کہ آج تک 300 موجود تھے, مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہی 1000 تک کی تھی, لیکن ہم نے اب اور آرگنائزیشنز اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ایڈ کیا تاکہ ہمارا اگلے سال جولائی کا ہدف 5000 سپر سیڈر پنجاب میں تقسیم کرنا ہے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ہم نے بائکس, میکنزم آف میس ٹرانزٹ, AQI جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ساری جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے, لاہور ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے, مگر اب جیسے میں نے پہلے کہا اب یہ ملتان کا بھی معاملہ ہے, اب یہ قصور کا بھی معاملہ ہے, شیخوپورہ کا بھی ہے, گجرانوالہ کی ڈویژن کا بھی مسئلہ ہے. تو اب یہ جو ویدر کنڈیشن ہے, کلائمیٹک کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے یہ پوری ایک رجیم ہے. تو اکراس پنجاب CM صاحبہ نے جو وہیکل پالیسی ہے, لیکن لاہور ڈسٹرکٹ کے اوپر ٹارگیٹڈ بسز, 2 ویلرز, 3 ویلرز,
اس کے اندر ہمارے بایو ریفائنریز کا کانسیپٹ ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ انڈسٹری کے اندر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگائے ہیں. لون اسکیم شروع کی ہے کہ لون لے کر ہم سے اپنے ECS لگوائیں اور کمپلائنس دیں. 90 سے زیادہ انڈسٹری اسمال میڈیم نے یہ لگا بھی لیے ہیں اس لون کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ انڈسٹری کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم, ان کی چمنی سے نکلنا والا دھواں اب کیمرے کے ذریعے ہمارے پاس مانیٹرنگ روم میں آتا ہے. اسی طرح جو فرنس بیسڈ پلانٹس ہیں جو کہ سب سے زہریلے پلانٹس ہیں, جہاں اور جو برک کلنز تھے, بھٹے تھے, ان میں سے ہم نے تقریباً 800 سے زائد بھٹے ڈیمولش کیے ہیں, سیل نہیں کیے, کیونکہ سیل پہلے ہوتے تھے جنوری کے بعد دوبارہ چلنے لگ جاتے تھے. ہم نے ان کو ڈیمولش کر کے زگ زیگ پہ کنورٹ کر کے وہ ان کو چلایا ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اسی میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے. پھر فیوجیٹو ڈسٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اہداف ہیں. لاہور کا فارسٹ کور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ 36% ہونا چاہیے, 3% وہ اس وقت ہے. لاہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, جس میں اس کی جو فارسٹ کور ہے اس کو انکریز کرنے کا منصوبہ ہے جو اس پلان کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہمیں ڈفرینٹ تجاویز آ رہی ہیں, میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ ملٹی سیکٹورل پلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن 8 مہینے سے جاری ہے. وہیکل رجیم, فٹنس چیک کرنے کی رجیم ہی موجود نہیں تھی, موٹر بائک چیک کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا, ٹرانسپورٹ کو فائن کیا جاتا تھا, اس کو امپاؤنڈ کر کے اس کو کلیمپ کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کو ہم فائن تو کر دیتے تھے, کلیمپ کر دیتے تھے, امپاؤنڈ کر دیتے تھے, لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا, جس کو 8 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ورک شاپس کو انلسٹ کیا گیا ہے. اب ہم ان کو وہ اکوپمنٹس دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی, ہماری جو گاڑیاں ہیں وہیکلز ہیں, 2 ویلر 3 ویلر گاڑیاں, بسز, ٹرکس, سب کو ویریفائی کریں اور سب کو سرٹیفائی کریں گی. اسی طرح وک اسٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے, ٹھوکر کے اوپر, گارڈن ٹاؤن کے اوپر, اور ایک کون سی جگہ, کالا شاہ کاکو کے اوپر. ان 3 جگہوں کے اوپر وک اسٹیشن جو سرٹیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے 8 ماہ میں. اور رجیم ایک طرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کل 30 گیس اینالائزرز آ چکے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کو, ٹریفک جو چیک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والے, ان کو وہ گیجٹس دے دیے گئے ہیں جو وہیکلز کی ٹرانسمیشن کو چیک کر رہے ہیں. اور وہ جب چیک کر کے گاڑی کو امپاؤنڈ کرتے ہیں, کلیمپ کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن ورک شاپس اور اسٹیشنز موجود ہیں جہاں اس رجیم کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس سارے کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں, سیکٹورل چیزیں, پچھلے 8 ماہ سے 10 سالہ منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 80 فیکٹریز انڈسٹریز کو ECS لون, جی وہ میں نے بتایا لون دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تجویز ہے, کیونکہ یہ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا نہ اگلے سال ختم ہوگا, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, لیکن ہم نے 3 ماہ کے ٹارگٹس رکھے ہیں. ہم نے تمام ایمرجنسی کلازز جو گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہوتے ہیں, جس سے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے, ہم نے ان پہ ایمرجنسی کلازز لگا کے ہم نے یہ پروکیورمنٹس کیے ہیں. EPA کے پاس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں, EPA کے پاس سرویلنس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھی. مانگے تانگے کے موٹر بائک اور مانگے تانگے کی گاڑیاں لے کر وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. پہلی دفعہ 20 اسکواڈز کو لاہور ڈویژن کے اندر ایکٹیو کر کے لانچ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ان کو ٹیکنالوجی لے کر دی, ان کو گاڑیاں لے کے دی, ان کو موٹر بائکس لے کے دی, ان کو وہ سافٹ ویئر لے کے دیے جو سرویلنس کے لیے ڈرون کیمرے, سینسر, انوائرمنٹل سینسرز, اور پھر مانیٹرز خریدے. AQI مانیٹرز ہی موجود نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اس 8 ماہ میں سیکٹورل ہوئی ہیں. ان کے اہداف ہیں, 3 منتھلی ٹارگٹس ہیں. اٹس اے لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اینڈ اے میڈیم ٹرم پلان. تو جو جرنلسٹ سے بھی میری درخواست ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاگ کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں, ضرور کریں. وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے, لیکن خدارا اس وی لاگ کو, اس مائک کو, اس رسپانسبلٹی کو استعمال کریں اسموک کے اگینسٹ اویئرنیس ریزنگ کے لیے. گورنمنٹ کا حصہ بنیں, بیکاز دس ہیز ٹو بی ڈن ان پارٹنرشپ. اور کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی, خیر میں زیادہ توجہ نہیں دیتی ان باتوں پہ, لیکن کسی نے فارورڈ کیا تو مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہیں جن کو یہ اسموک کی اور کلائمیٹ چینج کی چیزوں میں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ہیو نیور کلیمڈ دس.
ہاں in my humble capacity I have a degree in masters in climate change and environmental economics in a very humble capacity. میں نے 11-12 سال اس سیکٹر میں کام کیا, اس سیکٹر کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیا, ڈفرینٹ کمپوننٹس پہ کام کیے, لیکن میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. اور یہ آپ لوگ تنقید کریں, میں اس سے رہنمائی لوں گی, کیونکہ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے, یہ کام میڈیا نے مل کر کرنا ہے, یہ کام جرنلسٹ نے مل کر کرنا ہے, یہ کام آپ رپورٹرز نے مل کر کرنا ہے, یہ کام ڈپارٹمنٹس نے مل کر کرنا ہے, سیکٹرز نے مل کر کرنا ہے, سول سوسائٹی نے مل کر کرنا ہے, این جی اوز نے مل کر کرنا ہے, ڈونرز نے مل کر کرنا ہے, ساری چاروں کی چاروں جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان نے مل کر کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ وہیکل فٹنس رجیم باقی پروونسز میں نہ ہوئی, جو کہ ابھی صرف پنجاب میں ہے, تو جو انٹر پروونشل وہیکل موومنٹ ہے, جو گاڑی وہاں رجسٹر ہوتی ہے اور وہاں سے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے, اس نے وہ نہیں لیا اور گاڑی پنجاب میں آتی ہے, لاہور میں آتی ہے, تو وہ پولوشن ہر پروونس کی مسئلہ ہے. اور اس وقت ایبٹ آباد کا AQI جو ہے پچھلے ایک ہفتے ایوریج 290 پہ رہا ہے. خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ اضلاع میں یہ رہا ہے. ساؤتھ پنجاب کا جو لپیٹ میں آیا ہوا ہے جو ونڈ فیکٹر کی وجہ سے. اور دوسرا انڈیا کے اوپر بھی میں بات جب کی میں نے اور پاکستان پہ بات کی, تو یہ کسی ملک کی بلیم گیم نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان, اٹ از اباؤٹ پیپل آف انڈیا اینڈ پاکستان. نہ وہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں, نہ ہم ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں. یہ ایک ویدر ایٹماسفیرک فنومینا ہے, اس کے اوپر تمام ویب سائٹس ڈیٹا دیتی ہیں. ان دو ممالک کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم نے ڈائلاگ کی انیسیشن کے لیے کہا دس از ناٹ اباؤٹ اینی ٹو کنٹریز اور اینی ادر فیکٹر, اٹ از اباؤٹ پیپل, اٹ از اباؤٹ پیپلز ہیلتھ. تو اس کے اوپر بھی میں یہ کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ اس کو ہمیں اس سینس میں لینا پڑے گا, اس اسپرٹ میں لینا پڑے گا کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اسموگ موت ہے. اور میں آج آپ کو وہ ڈیٹا بھی بتاتی ہوں جس کو میں پچھلے 8 ماہ سے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آتی یہ موت. کووڈ جو تھا اس میں ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم کووڈ سے مر جائیں گے اگر ہم نے وہ تدابیر نہیں لیں, اگر ہم کوئی احتیاطی تدابیر کی وہ دیتے ہیں, کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہم پھر پیونیٹیو میجرز کرتے ہیں, ہم پھر فائن کرتے ہیں, ہم پھر بزنسز بند کرتے ہیں, انڈسٹری کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے, بڑے بھاری دل سے کرنا پڑتا ہے. اب ایک انڈسٹری میں نام نہیں لوں گی, 28 FIR تھی, 32 ان کو نوٹسز گئے ہوئے تھے کہ اپنی انڈسٹری کے ECS کو ٹھیک کریں, یہ اسموک کمٹ کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. پرسوں ہم نے وہ تینوں ڈیمولش کر دیے, شور شروع ہو گیا. آپ نے کمپلائنس دینی ہے, آپ نے اپنی انڈسٹری چیک کرنی ہے, آپ نے اپنی گاڑی چیک کرنی ہے, آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا. اور ابھی میں آپ کو صرف بتا دوں کہ پچھلے 9 تاریخ سے 9 نومبر سے میں آپ کو ایوریج AQI بتا رہی ہوں لاہور کا. ایوریج AQI لاہور کا 660 9 تاریخ کو تھا, 9 نومبر کو. 10 تاریخ کو 539 تھا, 11 تاریخ کو 816 تھا, 12 تاریخ کو 667 تھا, 13 تاریخ کو 478 تھا, اور 14 تاریخ کی ایوریج, کل کی ایوریج 1110 تھی, اور یہ 2000 تک بھی گیا. لیکن اگر آپ گاڑیوں کی اور موٹر بائک کی تعداد سڑکوں پہ دیکھیں, کوئی پرواہ نہیں کسی کو. میں کل خود گاڑی پہ ماسک لگا کر گئی جب دیکھنے کے لیے, گاڑیاں بھری پڑی, موٹر بائک پہ بچے فیملیز سیریں کر رہے تھے. دیکھیں یہ چیز آپ, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں. اس وقت تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہی ہوں, اور ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے جو فیکٹس ہیں اس میں ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن گئی ہے کہ ایک تو جو پچھلے 1 ماہ سے اسموک ڈیسک ہیں ان میں اضافہ کیا جائے, اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں. OPD کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو 8 PM تک کر دیا گیا ہے, اور جو اویلیبلٹی آف میڈیسن ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے. ریسکیو 1122 کو متحرک جتنی وہ ہے اس میں جو اسٹریس کال ہے ریگارڈنگ ریسپریٹری, ریگارڈنگ ایستھمیٹک, جو بھی یہ ریسپریٹری اس سے لنکڈ ہیں, یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی آپ کو مل بھی جائے گا. اور یہ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے, کر رہی ہوں میں, اور وہ اس وجہ سے کہ پچھلے جو ڈیٹا میں نے آپ کو AQI کا بتایا ہے, اور اس میں جو پنجاب کے سٹیٹسٹکس ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ, اس میں آج میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے, لاسٹ 1 ہفتے میں 25,000 سے زائد صرف اس سے کی سرج جو ریسپریٹری آئی ہے, اور 1 منتھ میں
جو ڈیٹا ہے وہ 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے پنجاب کا, پورے پنجاب کا. اگر میں لاہور ڈویژن کی بات کروں تو ایک ہفتے میں, یہ میں آپ کو ڈیٹا دے دوں گی پورے مہینے کا, ہم نے کمپائل کیا ہے ہاسپٹلس کا, اور خالی جو لاہور ڈویژن ہے اس میں لاسٹ ویک کا جو ڈیٹا ہے وہ 7,065 لوگ, اور لاسٹ منتھ کا ڈیٹا جو ہے وہ 29,000 لوگ, مطلب 40,000 لوگ جو ہیں وہ ہسپتال کی سرج صرف ریسپریٹری, ایستھمیٹک اور جو اسموگ ریلیٹڈ ہے وہ پیشنٹس کی ہے. اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر میں نے کی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز چلی گئی ہیں, ہیلتھ ایڈوائزری سٹیزنز کو چلی گئی ہے. آپ سے میری درخواست ہے, خدارہ موٹر بائک پہ باہر نہ نکلیں, ضروری کام کے علاوہ ماسک پہن کر نکلیں. یہ جو ڈیٹا ہے یہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہی ہسپتال میں داخل ہوں گے, کل وہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو سیریس لیں. میں پچھلے 2 ماہ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو سیریس لیں. یہ اسموگ کی پریڈکشنز اب ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس سے آ جاتی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم ہیلتھ ایڈوائزری دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہماری اویئرنیس کیمپین شروع ہے, اس کے اندر بھی ہم نے ہیلتھ ایڈوائزریز کو دیکھا, مطلب انکلوڈ کیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو 3 ماہ ہے یہ اسموگ کی مینجمنٹ پہ ہوتے ہیں. اس میں ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کر ہم ہیلتھ کے اوپر جو رسک ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ اگر ہم یہ لیں گے تو اسموگ میں اس کی کمی آتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہیلتھ رسک اس وقت ایکسٹریم سچویشن پہ ایکسکلیٹ کر رہا ہے. تو میری سٹیزن سے درخواست ہے کہ ہم ایک کیمپین شروع کی ہے ڈی ٹاکس لاہور کے نام سے, کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی, سول سوسائٹی کی, ڈپارٹمنٹس کی, پرائیویٹ سیکٹر کی, اور سٹیزنز آف لاہور کی. اور ملتان کے سچویشن بھی بہت خراب ہے. یہ کیمپین از فار اکراس پنجاب, لیکن وی آر کنسنٹریٹنگ اینڈ وی آر فوکسنگ آن لاہور اینڈ ملتان, دیٹ دوز آر دا 2 ڈویژنز بیڈلی ہٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے ہیلتھ کے زمرے میں آپ کو بتا دی. کچھ اناؤنسمنٹس میں کرنے لگی ہوں جو ایڈمنسٹریٹو اناؤنسمنٹس ہیں, جو اس AQI ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر ان کی اجازت سے یہ میں کر رہی ہوں, جس میں اسکولز کا کلوجر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اس سنڈے تک تھا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, اور اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ کس وقت اس کو کھولا جائے, کیونکہ AQI لیولز ایکسیڈ کر رہے ہیں, انکریز کر رہے ہیں, انکریزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہیں. اور جو کالج ہائر سیکنڈری تک ہم نے یہ لاسٹ ویک کہا تھا, اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی آن لائن کرنے کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا رہا ہے. تو جو اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کو آن لائن کیا جا رہا ہے. اگلے فرائیڈے کو ہم دیکھیں گے کہ AQI کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اور حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں. بارش اگر ہو جائے تو اس میں بھی کافی فائدہ ہوگا. تو اسکولز, کالجز, اور یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کافی فیک نوٹیفیکیشنز واٹس ایپ گروپس پہ چل رہے ہیں. تو وہ نوٹیفیکیشن جو سائنڈ بائی EPA ڈپارٹمنٹ, DG EPA ہے, ان کا نوٹیفیکیشن, لیکن بہت جگہوں پر ان کے سائن کو بھی فیک کیا گیا ہے. اس سے پلیز گریز کریں, یہ کنفیوژن نہ پھیلائیں. اور جو ایک اوتھینٹک ہماری ویب سائٹ کے اوپر نوٹیفیکیشن ہے اور گرین ایپ کے اوپر نوٹیفیکیشن ہے, اس کو فالو کریں. اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, پرائیویٹ اینڈ پبلک, ان کو آن لائن آج سے کیا جا رہا ہے. یہ ملتان اور لاہور میں جو ہے, لیکن جو کلوجر ہے اسکولز کا وہ پورے پنجاب کا اسی طرح رہے گا ایکسیپشن فار مری. تو یہ نوٹیفیکیشن میں ڈیٹیل ساری لکھی ہوگی, کیونکہ اسکولز میں کوئی کنفیوژن نہ ہو, اس کے لیے ایک ایک چیز کو اس میں نوٹیفیکیشن میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جی, اسی طرح جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں, ہمارا ڈیٹا ہے, اگر وہ گراف لگا دیں آپ, میری ٹیم کو میں گزارش کروں گی. دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹولی ہمیں بند کرنی پڑ رہی ہیں, اور اس سے ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو AQI لیولز ہیں, یہ آپ گراف دیکھیں, آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اس وقت, میں لوگوں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں, آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ جو گراف ہے, یہ اگر آپ سرب کا جو ایریا ہے جس میں 2000 اور 2800 تک AQI گیا, آپ سے گزارش کروں گی کہ سامنے اسکرینز پر دیکھ لیں. اور اس میں جو کنسٹرکشن سائٹ سرب کا ایریا ہے, گلبرگ 3 کا ایریا ہے, راجہ سینٹر والا ایریا گلبرگ کا ہے, بلیوارڈ ہے, CBD ایریا ہے,
ایم ایم عالم روڈ کا ایریا ہے. جب مانیٹر ہمارا جاتا ہے ٹورڈز دیز کنسٹرکشن سائٹس تو AQI جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور جس طرح وہ دور آتا ہے کیونکہ جو PM 2.5 سے زیادہ ہیں وہ فیوجیٹو ڈسٹ اور سب کچھ جب ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ AQI لیولز کو ہمارا مانیٹر بتاتا ہے. تو یہ ایک اسٹڈی کرائی ہم نے اور اس کی بنا کے اوپر, اور کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی, ہماری سول سوسائٹی نے, ایکسپرٹس نے کافی ڈسکشن کی, تو ہم نے ایویڈنس بیسڈ یہ ایک اسٹڈی کی اربن یونٹ نے, اور اس میں پتہ چلا کہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہ اس وقت جو AQI ریز ہوتا ہے بہت زیادہ, وہ ان کے اراؤنڈ جو علاقے ہیں اس میں بہت زیادہ ریزڈ ہے. تو ہم کنسٹرکشن کے اوپر کل سے ہفتے سے مکمل بین لگا رہے ہیں اگلے سنڈے تک, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا جو ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا ہے وہ اس کے اوپر AQI کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. تو نہیں, اس میں ہم ملتان اور لاہور میں یہ کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر ہم نے بین لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں ہر طرح کی کنسٹرکشن انکلوڈڈ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ہیوی وہیکل لوڈ ہو کر کنسٹرکشن مٹیریل کی انٹر ہوتی ہے لاہور اور ملتان پہ, اس پہ بھی ہم اس ڈیوریشن کے لیے بین لگا رہے ہیں. اس کا نوٹیفیکیشن بھی بہت جلد بھی آپ کو EPA ڈپارٹمنٹ سرکولیٹ کر دے گا, لیکن یہ مکمل طور پر ہم نے بین کیا ہے. اس کے بعد جو ریسٹورانٹس ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اسموگ جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہے, اور جو ہم تقریباً 40,000 روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشنز بھی کر رہے ہیں. امپاؤنڈ گاڑیاں ہم نے کوئی 10,000 سے زیادہ گاڑیاں, وہیکلز, 2 ویلرز امپاؤنڈ بھی کیے ہیں, کلیمپ بھی کیے ہیں, لیکن جو ٹریفک ہے اس کے اوپر کوئی کمی نہیں آ رہی. تو ہمارے, اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جن ملکوں نے اسموگ کے ساتھ فائٹ کیا انہوں نے, انڈسٹری نے, ڈفرینٹ سیکٹرز نے والنٹری اسٹیپس لیے ہیں. تو یہاں ہمیں بند کرنا پڑتا ہے, نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے, تو ماسک کو پہنانے کے لیے ماسک کو بانٹنا پڑتا ہے کہ یہ ماسک پہنیں. تو آپ سے گزارش ہے 50-50 ہم نے ورک سپیس کی ہوئی ہے, آپ لوگوں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرائے, والنٹری ایکشنز لیں اپنی, اور بھی مزید اگر آپ اپنی اسمارٹ ورکنگ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ہم نے ریسٹورینٹس کو 4 بجے کا ٹائم دیا ہے, تب تک وہ کر سکتے ہیں ڈائن ان, لیکن 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں. تو 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی, اور 4 PM جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور امپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹ میں کرنے لگی ہوں وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اب اس کو دیکھا جائے گا, بیہیویئر آف پیپل دیکھا جائے گا, ہیبٹ اور پیپل دیکھا جائے گا. یہ جو ٹریفک آن روڈز ہے اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جائے گا, اور اس کو دیکھتے ہوئے ابھی جو میں اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں وہ اگلے فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا. لیکن میں اس کو ہم 3 دن دیکھیں گے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے. اگر اس کو ہمیں پہلے کرنا پڑا تو ہم اس کو پہلے بھی کریں گے.